السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقے کے مشارکین کے لیے آج تیسرا کلاس ہے۔ پارہ نمبر 3 کی تفسیر جاری ہے۔ اس سے پہلے تلک الرسل کی 4 آیات کی مختصر تفسیر کا مطالعہ ہو چکا ہے۔ آج 5ویں آیت ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی 257 آیت نمبر اور 258 اور 9 کا آج مطالعہ کریں گے۔ تو کل کی طرح پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ تو ان 3 آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایمان والوں کا کارساز اللہ خود ہے۔ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں۔ طاغوت یعنی شیاطین، طاغوت ہر وہ چیز جسے اللہ کے سوا پوجا جائے۔ یخرجونہم من النور إلى الظلمات، اور طاغوت وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری آیت، الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا؟ الذی حاج فی ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ حاجہ کا ترجمہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کے بعد کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر ہے، یعنی کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ جب ابراہیم نے اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا نہیں، یہاں پر میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں بھی
زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم نے کہا اللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے. فأتی بها من المغرب. تو اگر آپ بھی خدا ہیں تو آپ اسے مغرب کی جانب سے لے آپ مغرب کی طرف سے اسے نکالو. تو فبہت الذی کفر. تو وہ کافر، وہ بادشاہ جو ہے بھونچکارا گیا، یعنی بھونچکا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد کی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے او کالذی مر علی قریہ وہی خاویہ، یا اس شخص کی مانند، یعنی یہاں پر بھی یہی مراد ہے او کالذی. کیا آپ نے یہ قصہ نہیں پڑھا جیسے اوپر تھا الم تر الی الذی؟ کیا آپ نے ابراہیم کا وہ واقعہ نہیں پڑھا جس نے بادشاہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، یعنی بادشاہ نے ابراہیم سے کیا تھا؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا او کالذی، یا اس شخص کے مانند جس کا گزر ایسی بستی سے ہوا، مر علی قریہ ایسی بستی سے ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ بستی ختم ہو چکی تھی اور الٹا یعنی سارے مکانات الٹ گئے تھے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اس شخص نے حیرت سے کہا، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، یعنی یہ بستی تو ختم ہو چکی، دوبارہ کس طرح زندہ ہوگی. فاماتہ اللہ مئۃ عام. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، 100 سال کے لیے اسے بھی موت دے دی. ثم بعث. اس کے بعد پھر سے اسے اٹھایا. قال کم لبثت. پھر اس سے سوال کیا کتنی مدت تم پر گزری. قال لبثت یوما او بعض یوم. کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال تک سویا رہا. بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تک رہا. پھر اب تو مئۃ عام فانظر الی طعامک. پھر تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ. لم یتسنہ، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا ہے. وانظر الی حمارک. آپ اپنے گدھے کو دیکھ لیجئے. ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے. تو دیکھ کیف ننشزھا لحما. اپنے گدھے کو دیکھ اس کی ہڈی ہم کس طرح سے اٹھاتے ہیں. ثم نکسھا لحما. کیف ننشزھا ثم نکسھا لحما. پھر اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا، فلما تبینہ، جب اس نے یہ چیزیں دیکھی تو کہنے لگا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. تو او کالذی کا عطف بھی پچھلی آیت پر ہے، یعنی پہلے والی آیت پر، پہلے والے واقعے پر. مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا. یہ شخص کون تھا اس کے بابت بہت سے اقوال نقل کیے جا چکے ہیں، لیکن زیادہ مشہور عزیر علیہ السلام کا نام ہے. یعنی وہ جو بستی سے جس شخص کا گزر ہوا اس کے بارے میں زیادہ مشہور قول یہی آئے گی وہ عزیر علیہ السلام تھے، جس کے بعض صحابہ و تابعین قائل ہیں. واللہ عالم. اس سے پہلے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کس کے بارے میں جو ہے اللہ کے بارے میں کون جھگڑ رہا تھا ابراہیم سے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ نمرود ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا جھگڑا ہوا، اس کے بارے میں اس نے جھگڑا کیا. اور دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتیٰ کا اس بات ہے. پہلے میں اللہ تعالیٰ کا یعنی مارنا، زندہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا اس بات ہے. اور دوسری آیت میں کس چیز کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتیٰ کا اس بات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا. وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے جب مذکورہ شخص مرا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، یعنی عزیر علیہ السلام جب مرا کچھ دن چڑھا ہوا تھا، صبح کا وقت تھا. جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی. اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں کل یہاں آیا تھا تو ایک دن گزر گیا، اگر یہ آج کا واقعہ تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو کس طرح سے ان کو زندہ کیا 100 سال کے بعد، اور اس کے کھانے کو بھی خراب نہیں ہونے دیا. یعنی یقین تو اس کو تھا، یقین تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی کا اضافہ ہو گیا. وہ مجھے یقین تھا، لیکن اب جب میں نے خود دیکھا تو جو ہے مجھے یقین بڑھ گیا، یعنی علم الیقین ہو گیا. اب اس نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو پہلا والا شخص جو تھا وہ ابراہیم کے ساتھ جھگڑنے والا نمرود تھا، اور دوسرا والا شخص
ابراہیم یہ جو ہے 100 سال کے بعد جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں، تو 100 سال تک کے لیے کسے موت دے دی؟ عزیر کو دے دی۔ تو آج ان 3 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، ان کی مختصر تفسیر پر ہم نے نظر دوڑائی، تو انشاءاللہ باقی جو ہے آیات کے بارے میں کل تفسیر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔